اب یہ تھا پہلا سوال، اور پہلے سوال میں جتنے سوال تھے وہ سارے کے سارے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کن اموال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کن کن مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے شرعی ضابطہ جو ہے، شریعت نے ایک قانون بنایا ہے، وہ قانون آپ ذہنوں میں اس کو بٹھائیں، ذہن نشین کریں۔ وہ قانون کیا ہے؟ شرعی ضابطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اس مال کی ہوگی جو بڑھنے والا ہوگا، جس کی دن بدن قیمت بڑھ رہی ہے۔ سامان تجارت ہے، بڑھتا جا رہا ہے، پراپرٹی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، سونے کی قیمت ہے، بڑھتا جا رہا ہے، چاندی کی قیمت ہے، بڑھتی جا رہی ہے، تو ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی۔ شریعت نے اس کی وجہ سے 3 قسمیں کی ہیں جو زیادہ تر ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے کیش، نقدی، اور اس میں پرائز بانڈ بھی شامل ہیں، اس میں چیک بھی شامل ہیں، جس کے پاس ہوتا ہے چیک دے دیے جاتے ہیں، تو وہ چیک بھی اس میں شامل ہیں۔ اور دوسری چیز سونا چاندی، خواہ کسی صورت میں ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم پہنتے نہیں ہیں، وہ تو صرف ہم نے رکھا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی صرف محفوظ کر کے رکھا ہے، استعمال میں نہیں ہے۔ استعمال میں ہو یا نہ ہو، وہ بیچنے کے لیے رکھا ہو، پہننے کے لیے رکھا ہو، جس صورت میں بھی ہو، چاندی ہو، سونا ہو، جس صورت میں ہو، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ چیزیں، وہ سامان، وہ پراپرٹی، وہ تجارت کی اشیاء جسے خریدا گیا ہو اس نیت کے ساتھ کہ اس کو میں نے بیچ دینا ہے، اس نیت کے ساتھ خریدا گیا ہو کہ اس کو میں نے بیچ دینا ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُرُنَا أَن نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تجارت کے لیے مہیا کی گئی اشیاء پر زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہ جس کے پاس جو سامان پڑا ہے اس نے لیا ہے تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، ہر سال جو قیمت خرید ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کے حساب سے اس مال پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور یہاں پر تجارت کے سامان کے متعلق ایک وضاحت جو ہے وہ بھی آپ ذہن نشین فرما لیں، کہ جو چیز بیچنے کے لیے نہیں خریدی گئی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے پلاٹ خریدا، پراپرٹی خریدی، اس مقصد کے تحت کہ میں یہاں پر اپنا گھر بناؤں گا، تو اس پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے، اپنی ذات کے استعمال کے لیے لیا ہے۔ جو چیزیں اپنی ذات کے استعمال کے لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، ایک شخص نے ایک شے خریدی اور خریدتے وقت اس کی نیت بیچنے کی نہیں تھی، بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بعد میں ضرورت پڑی، مجبوراً اس کو بیچنا پڑ گیا، تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اچھا، جو کرائے کی اشیاء ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ کئی لوگوں نے کاروبار ہے اور آج بڑا منافع بخش کاروبار لوگوں نے کر رکھا ہے، مکان بنا کے کرائے پہ دیتے ہیں، کرایہ وصول کرتے ہیں، یا گاڑیاں کرائے پہ دے رکھی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو کرائے پہ دے رکھی ہیں، جو سامان کرائے پہ دیا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں کرائے والی ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پھر کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا؟ ان کے کرائے کا، جو آمدنی اس سے ہوتی ہے اس کرائے کو بقیہ اپنے زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو سامان تجارت کے حوالے سے یہ ضروری ایک چیز تھی۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے، تو میں اپنی گفتگو کو تھوڑا مختصر کرتے ہوئے، چیزیں سمجھاتے ہوئے انشاءاللہ اپنا موضوع جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تیسرا سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اب یہ ذہن، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس تاریخ کو شخص مالک نصاب ہوا، اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنی پراپرٹی اس کے پاس موجود تھی کہ اس پر زکوٰۃ لگتی تھی، نصاب کا وہ مالک ہو چکا، اسی تاریخ کو جب اگلا سال آئے گا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔
اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کرنا گناہ ہے، تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کرنا گناہ ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جی رمضان المبارک میں پیسے دینے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، ہم تو اس نیت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو لیٹ کرتے ہیں، تاخیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس تاریخ کو اگر ربیع الاول میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ربیع الاول میں اپنی زکوٰۃ ادا کر دے، اور اگر رمضان کی فضیلت چاہتا ہو، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اپنے آئندہ سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے ادا کر دے، رمضان کی فضیلت حاصل کر لے۔ تو اس طرح یہ ترتیب بنائی جا سکتی ہے، جس تاریخ کو جس بندے پر زکوٰۃ لازم ہے اسی تاریخ کو ادا کرنا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اب چوتھا سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کتنی انسان پر لازم ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب مختصراً یہی ہے کہ کسی بھی ہر وہ چیز اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اس کا 1/40 یعنی کہ 2.5% جو ہے، 2.5% جو ہے وہ اس کا زکوٰۃ کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ مثلا 1,00,000 روپے اگر کسی کے پاس موجود ہے تو 2,500 روپے، 2,500 روپے جو ہے 1,00,000 کی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ اس پر ادا کرنا جو ہے، جتنے لاکھ بنے 2,500 کے حساب سے اس کو جمع کرتے جائیں اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر دے دیں۔ اور آخری سوال کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کس کو ادا کی جائے؟ تو اس حوالے سے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہو اور بنیادی ضروریات زندگی اور فوری قرض کے علاوہ اس کے پاس چاندی کا نصاب نہ ہو، چاندی کے نصاب کا مالک نہ ہو، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کا مالک نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جائے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے، نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ جو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اور کیا والدین کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ جواب ہے نہیں، والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ انسان کو اللہ نے ہمت دی ہے اپنے دوسرے مال سے عطا فرمائے، زکوٰۃ کیوں دیتا ہے؟ اور اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کوئی والد ہو، مالدار ہو، وہ کہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو اتنی زکوٰۃ دے دوں، اس بیٹی کو اتنی، اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ اصول کو نہ فروع کو۔ اصول کون ہے؟ باپ ہے، دادا ہے، پردادا، اوپر تک جتنے بھی ہیں وہ سارے رشتہ دار۔ اور اولاد میں کیا آتا ہے؟ اولاد میں بیٹا آتا ہے، بیٹی آتی ہے، اور پوتا آتا ہے، پڑپوتا، آگے تک یہ ساری نسلیں جو ہیں یہ فروع میں آتی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پھر زکوٰۃ کن کو دی جائے؟ بھائی اگر کوئی ایسا ہو کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، ضرورت مند ہو، اس کو زکوٰۃ دیں۔ اگر کوئی بہن ہو اس کو زکوٰۃ دیں۔ اور قریبی رشتہ دار، سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے قریبی رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں۔ باقیوں کا حق بعد میں آتا ہے اور اپنوں کا حق پہلے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جو زکوٰۃ بھی ادا کرے، صدقہ بھی دے، لیکن ساتھ اپنے رشتہ داروں کو دے۔ تو ایک تو صدقہ ادا کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اس کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، کوشش کریں جو پیشہ ور بھکاری ہیں، عموماً وہ نصاب کے مالک ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاریوں کو زکوٰۃ نہ دیں۔ جو مدارس دینیہ ہیں ان کی طرف توجہ رکھیں، جہاں پر دین کا کام ہوتا ہے، دین کے ابلاغ کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ غریبوں کو زکوٰۃ دیں، جو مسکین ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں جتنے بھی لوگ ایسے ہوں جن کو زکوٰۃ کی ضرورت ہو، بتائیں بھی نہیں، کسی کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہ ہو اور آپ کا حق بھی ادا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے سنا، جو پڑھا، جو سیکھا، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔